الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أوفوا عهده وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق عرشي إن رحمتي سبقت غضبي وفي رواية إن رحمتي غلبت غضبي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سلام على خير الأنام وسيدي حبيبي إله العالمين محمدي بشير نذير هاشمي مكرمي عطوف رؤوف من يسمى بأحمدي درود شریف پڑھ لیں. واجب الاحترام علماء کرام، بزرگ و دوستو، اللہ جل شانہ امن والوں کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز عشاء باجماعت پڑھ کر دین کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور یہ سنہرا مجمع اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو ہے دیکھنے کی ایک سعادت عطا فرمائی. ورنہ گزشتہ سال اس وقت میں ہم نے یہاں دعا کی تھی، ہم 3 یا 4 شخص تھے اور ہم پورا مجمع اپنے گھروں پر تھا. وہ دن ہمیں یاد ہے، بلکہ ایسے دن ہمارے باپ داداؤں نے نہیں دیکھے تھے جو گزشتہ سال ہم دیکھ چکے ہیں. آئندہ ایسے حالات سے اللہ امت کی حفاظت فرمائے اور اللہ اپنے گھر سے ہمیں محروم نہ فرمائے. اس گھر کی قدر کر لو بھائی. میں نے پہلے بھی بتایا تھا، صرف یہ نہیں کہ ہم جمعہ کا دن ہو یا پھر ایسی بڑی رات ہو، بڑا دن ہو، رمضان المبارک ہو، تب ہی ہم جو ہے مسجد میں آئیں. نہیں، ہم پر جو ہے 5 نمازیں فرض ہیں. 5 نمازیں میں ہمیں جماعت کے ساتھ مسجد میں آنا چاہیے. یہ مسجد کا بھی حق ہے اور یہ ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے
طرف سے ہمارے اوپر ایک فریضہ بھی ہے۔ اللہ یہ احساس ہمیں نصیب فرمائے۔ قرآن مقدس کی جو آیت مبارکہ پڑھی، یہ سورہ دخان کی آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کی قسم کھا رہا ہے، اور قسم کھا کر ایک بات بتا رہا ہے۔ حالانکہ اللہ کو کسی بات کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بات بتانے کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر اللہ قسم کھاتے ہیں، یہ آنے والی بات کے لیے ایک عظیم الشان فضیلت کا ایک حامل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بات بتانا چاہتے ہیں یا جو چیز کی نشاندہی کرنا چاہتے ہیں، یہ اللہ کے نزدیک کتنی محترم شان ہے۔ کتاب مبین کی قسم کھا کر یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن مقدس کو مبارک رات میں نازل فرمایا۔ یہ الگ بات ہے کہ مبارک رات سے کون سی رات مراد ہے، اس میں مفسرین کا اختلاف ہے، جو آج سوشل میڈیا پر بہت چلا ہے۔ یہ اختلاف علماء کا ہے، صحابہ نے اختلاف کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت کے مطابق لیلہ مبارکہ سے مراد شب قدر ہے، لیکن حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق لیلہ مبارکہ سے مراد شب برات ہے۔ بھئی قرآن مقدس جو اترا ہے وہ تو شب قدر ہی میں اترا ہے، پھر شب برات کیا مراد لینا، تو اس پر ایک تفصیل بیان فرمائی علماء نے۔ یہ میں بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ کچھ حضرات کے اس طرح کے میسیجز اور باتیں آئی، اور لوگ اس بات میں کنفیوز بھی ہے کہ بھئی یہ شب برات جو یہ 15ویں شعبان کی جو رات ہے یا 15ویں شعبان کا جو دن ہے، وہ آیا فضیلت کا حامل ہے یا نہیں ہے، اس میں روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے، اس رات میں عبادت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے میں تھوڑی تفصیل بتا رہا ہوں کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق لیلہ مبارکہ سے مراد شب برات ہے، جو 15ویں شعبان۔ البتہ قرآن مقدس کے اترنے کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کے 3 مراتب ہیں، 3 منزلیں ہیں، 3 درجے ہیں۔ ایک ہے نزول قرآن کا فیصلہ، ایک ہے نزول قرآن کی ابتدا، اور ایک ہے نزول قرآن کی تکمیل۔ یہ بات بہت ذہن سے اور دھیان سے سننا بھائی۔ قرآن مقدس کے نزول کا جو فیصلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن نازل کرنا تھا اس امت پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس قرآن مقدس کے نازل کرنے کا جو فیصلہ اللہ نے کیا ہے وہ اس رات میں کیا، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہم محتم بالشان فیصلے فرماتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ یہ رات ایک تو 2 چیزوں کی حامل ہے، کہ یہ رات خصوصی فیصلوں کی رات ہے، اللہ کی طرف سے خصوصی فیصلے ہوتے ہیں، اور یہ رات خصوصی فضل کی رات ہے، ایک فیصلے کی رات، ایک فضل کی رات۔ فیصلے کی رات تو اللہ نے قرآن کے نازل ہونے کا فیصلہ اس رات میں کیا ہے۔ قرآن مقدس کے نزول کی ابتدا، تو کہ ابتدا شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جو اللہ نے اتارا ہے، جہاں بیت العزت ایک نام، ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے آسمانوں میں، وہاں پر لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جو بیت العزت ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مقدس کا نزول کیا ہے، یعنی اتارنے کی ابتدا کی ہے، وہ شب قدر میں۔ اور تیسرا مرحلہ نزول قرآن کی تکمیل، تو پھر وہاں بیت العزت سے آسمان دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جو قرآن اترا ہے، وہ وقتاً فوقتاً یہ اترا ہے، کبھی 1 آیت، کبھی 2 آیت، کبھی 1 سورت، کبھی 2 سورت، جیسا جیسا موقع ویسی ویسی آیتیں نازل ہوتی گئی۔ بھئی یہ 3 مراتب سمجھ گئے؟ ایک تو قرآن مقدس کے نزول کا فیصلہ، ایک نزول قرآن کی ابتدا، اور ایک ہے نزول قرآن کی تکمیل۔ تو بیت العزت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر تو 23 سال میں قرآن نازل ہوا،
تھوڑا تھوڑا کر کے، ایک ساتھ نہیں۔ اس لیے یہ رات بہت محترم شان رات ہے، فیصلے کی رات ہے۔ ہمارے بہت سارے مفتیان کرام نے، خصوصاً حضرت مولانا مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم کی جو ایک بیان آیا، اس میں انہوں نے بہت کھل کر یہ بات بیان کی ہے کہ بھئی یہ ایسی رات نہیں ہے کہ جس کی کوئی فضیلت نہ ہو، یا کوئی ایسا دین نہیں ہے کہ جس کی فضیلت جو ہے نہ کی جائے، نہیں، بہت ساری احادیث سے اس رات کی فضیلت ثابت ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت جو بہت مشہور ہے، ہم ہر مرتبہ سنتے بھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری کا جو دین تھا، حضرت عائشہ کے پاس آئے تھے، آپ کو سوتا ہوا دیکھ کر پھر جو ہے قبرستان چلے گئے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کو لگا کہ میرے آقا کہاں گئے، چلو میں دیکھ کر آؤں، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے 11 بیویاں تھیں، ہر ایک کی باری مقرر تھی۔ اور یہ بات میں آج بتاتا چلوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی بھائی کہ وہ 11 ازواج رکھ سکتے تھے، ہمارے لیے نہیں، ہمارے لیے 4 کی اجازت ہے بھائی، لیکن ایک اگر سنبھال سکو تو دوسری، ورنہ ایک میں بھی اگر جو ہے حقوق ادا نہ ہوتے ہو اور روزانہ کے ویدر بدلتے ہو تو دوسرے کا تو آدمی سوچنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ بعض لوگ بہت ہمت والے پوچھتے ہیں کہ بھئی دوسری کرنی ہو تو پہلے کی اجازت لینی چاہیے۔ دیکھو وہ بھی سن رہے ہیں، اس لیے بہت زیادہ کھل کر نہیں بتا رہا ہوں۔ اجازت جو ہے ضروری تو نہیں ہے، لیکن انصاف ضروری ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ اگر انصاف کر سکتے ہو تو کرو، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر تم کو انصاف کرنے میں ڈر لگے کہ بھئی ایک کا حق ادا ہوگا کہ نہیں ہوگا اور دوسری لاؤں گا تو کیا ہوگا، اگر تم کو اندیشہ ہو تو قرآن کہتا ہے بس ایک پر بس کرو، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، ایک پر بس۔ اللہ کے نبی کی یہ خصوصیت تھی، وہ کر سکتے تھے۔ دوسری بات، ایک خصوصیت یہ بھی کہ آپ کے لیے باری مقرر کرنا بھی فرض نہیں تھا، آپ جہاں چاہے، جس کے پاس چاہے، جتنی رات رہنا چاہے رہ سکتے تھے، اللہ کی طرف سے اجازت تھی۔ لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیوی کی ایک رات مقرر کیا تھا، ہر ایک کے پاس ایک ایک رات جایا کرتے تھے، حالانکہ آپ کے اوپر فرض نہیں تھا۔ بہت ساری خصوصیات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے۔ بہرحال اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ایسا لگا کہ بھئی جا رہے، ان کے پیچھے پیچھے گئی تو اللہ کے نبی تو قبرستان گئے تھے بقیع غرقد میں، جس کو ہم جنت البقیع کہتے ہیں، بقیع غرقد میں، اور وہاں جا کر امت کے لیے دعا کر رہے تھے، ہم امت کے لیے کہ اللہ کے آگے رو رو کر خلوت میں دعائے بخشش کی، ہم خاک نشینوں کے خاطر راتوں کو عبادت ہوتی ہے۔ یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما عائشہ کی باری ہے جو آپ کی چہیتی بھی ہے، اس کو چھوڑ دیا اور کس کی فکر کی؟ میرے اور آپ کی۔ اللہ کے نبی تو گناہوں سے معصوم ہے بھائی، اللہ کے نبی تو گناہوں سے معصوم ہے، لیکن میرے آپ کی فکر کر رہے ہیں اور قبرستان جا کر مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، امت کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ پھر ہم عائشہ رضی اللہ عنہا کے پوچھنے پر بتایا کہ عائشہ تم جانتی ہو یہ رات کون سی ہے؟ یہ رات جو ہے اتنی مبارک رات ہے کہ جس رات میں اللہ بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، دوزخیوں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ اس لیے میں اپنی امت کے لیے جو ہے دعا کرنے گیا۔ قربان جائیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے بڑے رحیم اور اتنے بڑے کریم آقا اللہ نے مجھے آپ کو دیے ہیں، اللہ ہمیں قدر کی توفیق دے۔ ہاں یہ رات اسی لیے ہم عائشہ فرماتی ہے فیصلے کی رات ہے۔ میں نے کہا نا اس کے 2 پہلو ہیں، ایک رات فیصلے کی بھی ہے اور ایک رات فضل کی بھی ہے۔ فیصلے کی کیا ہے کہ فیصلے کی رات یہ ہے کہ عائشہ فرماتی ہیں کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات میں اللہ تعالیٰ
بہت ہی اہم فیصلے کرتے ہیں۔ کیا فیصلے کرتے ہیں؟ کہ کون دنیا میں آنے والا ہے، کون دنیا میں پیدا ہونے والا ہے، اس کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں۔ اللہ کے علم میں سب کچھ ہے، قیامت تک کتنی نسل اور کتنی اولاد پیدا ہونے والی ہے، سب اللہ کے علم میں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ایک سال کے لیے جو مخصوص فرشتے ہیں، جبرائیل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، ان کو یہ کام سپرد کرتے ہیں، ان کا بجٹ دیتے ہیں پورے سال کا، کہ اتنے بچے پیدا ہونے والے، اتنے مرنے والے، آج سب لکھ دیا جائے گا، اور فہرست دے دی جائے گی اسرائیل کو، میکائیل کو بھی دے دی جائے گی کتنا بارش برسانا ہے۔ سارے کو کام اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو سپرد کرتے ہیں، کتنے بچے پیدا ہونے والے ہیں، کتنے مرنے والے ہیں، کس کو کتنا رزق دیا جانا ہے، یہ بھی اس رات میں لکھا جاتا ہے، یعنی فرشتوں کو دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کتنا رزق دیا جائے گا، یہ بھی فیصلہ ہوتا ہے اس رات کے اندر۔ محتم بالشان فیصلے اس رات میں کیے جاتے ہیں، اور یہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت جوش میں ہوتی ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہر دن ہر رات اللہ نے بنائے، اور ہر ایک دین میں رحمت برکت ہے، لیکن کچھ راتیں کچھ دین ایسے ہوتے ہیں جو خصوصی رحمتوں کے حامل ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ان خصوصی رحمتوں والی راتوں میں ایک رات شب برات بھی ہے۔ براعت کا معنی ہی چھٹکارا، برات نہیں، جو شادی میں جاتے ہیں نا بارات میں جائیے، بارات میں، وہ برات نہیں بھائی، براعت اس کا معنی ہوتا ہے چھٹکارے کی رات۔ اللہ اس رات کے اندر بہت سے لوگوں کو چھٹکارا دیتے ہیں، گنہگاروں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی بھائی گنہگاروں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے آسمان دنیا پر غروب آفتاب ہی سے آ جاتے ہیں، مغرب کے بعد سے ہی آ جاتے ہیں، اور اعلان ہوتا ہے صبح صادق تک کہ حل من مستغفرین فاغفر، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا میں اس کو رزق حلال دے دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ اور پریشان حال کہ میں اس کی پریشانیوں کو مصیبتوں کو دور کر دوں۔ یہ اعلان ہوتا ہے، اور ہو رہا ہے، بھی ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے۔ اب جو مانگ رہے ان کو اللہ رزق حلال دے رہے، جو مغفرت مانگ رہے اللہ ان کو مغفرت دے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بھائی گنہگاروں سے بڑی محبت کرتے جب وہ توبہ کرتے، جب وہ توبہ کرتے۔ اسی لیے میں نے ایک حدیث پڑھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کا فیصلہ کیا کہ ساری مخلوق کو پیدا کرنا، تو کتب کتاب، ایک نوشتہ تقدیر لکھی، اس میں سب کچھ لکھا اللہ نے، فَهُوَ عِندَهُ، اور وہ کتاب اللہ نے اپنے پاس رکھی، اور فوق عرشی، اپنے عرش کے اوپر رکھی، کیونکہ امپورٹنٹ تھی نا بھائی، کوئی چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے اس کو بھی ہم سنبھال کر رکھتے ہیں، اللہ نے اس کو اپنے پاس بلکہ عرش کے اوپر رکھی، کہ اس میں بہت ساری بات لکھی، اس میں ایک بات یہ بھی لکھی کہ ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے کے اوپر غالب ہے، میری رحمت میرے غصے کے اوپر سبقت لے گئی، یعنی میری رحمت بہت زیادہ ہے، غصہ کم ہے۔ اسی لیے آپ احادیث کا مطالعہ کرو، قرآن کا مطالعہ کرو، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کا تعارف کرایا، انٹروڈکشن کرایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، اے نبی جی آپ کہو اپنے رب، اپنے امتیوں کو کہ تمہارا رب بڑی رحمت والا ہے، اس کی رحمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، اس کی رحمتوں کو لوٹو، اس کی رحمتوں سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنے گناہوں کو بخشواؤ، وہ بخشنے کے لیے تیار ہے، اس لیے کہ وہ گنہگاروں کو، ضروری نہیں ہے کہ سب گنہگاروں کو عذاب دے، لیکن ضروری ہے کہ سب گنہگاروں پر رحمت برساوے۔ اس نے اعلان کر دیا قرآن میں، اس نے اعلان کر دیا قرآن کریم میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ بھئی میں جس کو عذاب دینا چاہتا ہوں اس کو دیتا ہوں، قَالَ أُصِيبُ بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عَذَابِي،
میرا عذاب جس کو چاہتا ہوں میں پہنچاتا ہوں، لیکن ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت تو سب کے لیے وسیع ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کا ایک نمونہ ہے۔ ایسے بہت سارے نمونے ہیں، کل میں نے سنیچر کو وہاں تفسیر میں بتایا تھا، بہت سارے نمونے ہیں کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں اور رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ رحمتیں اتنی وسیع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگاروں کو نہیں دیکھتے، توبہ کرنے والوں سے اتنا خوش ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، دیکھو رحمت کا ایک نمونہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے اتنا خوش ہوتے ہیں جتنا کہ وہ مسافر جس کا سارا سامان گم ہو گیا اور پھر مل گیا، مختصر کر رہا ہوں، پھر مل گیا تو وہ فرط محبت میں، فرط خوشی میں کیا کہہ رہا ہے؟ یا اللہ، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ حالانکہ یہ کفریہ کلمات ہو جاتے ہیں کہ اللہ کو بندہ کہہ دے اور اپنے آپ کو رب کہہ دے، لیکن وہ خوشی میں کہہ رہا ہے کہ اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ اللہ فرماتے، اللہ کے نبی فرماتے، اس جملے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکڑ ڈکڑ نہیں کرتے، بلکہ مثال دے کر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس طرح وہ بندہ خوشی میں اتنا جو ہے مست ہو گیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اس کو نہیں پتا ہے، وہ اتنا خوش ہو جاتا ہے جبکہ اس کو سامان مل جاتا ہے، سواری مل جاتی ہے، سواری اور سامان تو کیا ملتا، اس کو زندگی مل گئی، اتنا خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب میرا بندہ توبہ کر لیتا ہے، اپنے گناہوں پر ندامت کر لیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آ کر آنسو بہا لیتا ہے اور اللہ کو یہ کہتا ہے، اے اللہ میری توبہ، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، میرے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جتنا وہ بندہ خوش ہوتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ میرا رب خوش ہو جاتا ہے۔ صرف گنہگار بندے کا ایک لفظ یہ کہنے سے، اے اللہ میری توبہ، اے اللہ مجھے معاف کر دے، صرف اتنا کہنے سے اللہ اتنے خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن ہم جو ہے نا، ہم گنہگار ہیں اور گناہوں کے سمندروں کے اندر ایسے ڈوبے ہوئے ہیں کہ کنارے پر آنا ہی نہیں چاہتے۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ بحر اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا۔ شعر کو سمجھنا، بہت زبردست شعر ہے۔ بحر کا معنی عربی میں ہوتا ہے سمندر، اور اسیاں کا معنی ہوتا ہے گنہگار اور گناہوں کا سمندر، کہ بحر اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، لیکن تیری رحمت نے میرے مالک یہ گوارا نہ کیا۔ ہم تو گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، کنارے پر آنے کا نام نہیں لے رہے، بس گناہوں کے سمندر میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن اللہ کی رحمت یہ گوارا نہیں کر رہی ہے کہ میرا بندہ گناہوں کے سمندروں میں ڈوبے اور کنارے پر نہ آئے۔ بحر اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، تیری رحمت نے میرے مالک یہ گوارا نہ کیا، کہ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، ہم نے تو اتنے عمل ایسے کیے کہ آج نہیں ابھی جہنم میں پہنچ جاؤ، ابھی بار بار کوششیں کر رہے ہیں، اللہ کو غضب دلا رہے ہیں، اللہ کو غصہ دلا رہے ہیں، اور ایسے عمل کر رہے ہیں کہ ہم جہنم میں چلے جائیں۔ جہنم کی تدبیر ہم نے بہت کر ڈالی، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے میرے مالک یہ گوارا نہ کیا، تیری رحمت نے یہ گوارا نہ کیا کہ میرے بندے جہنم میں جائے۔ بار بار مسلسل انبیاء کو بھیجتے رہے، انبیاء کے بعد نائبین انبیاء کو بھیجتے رہے، انبیاء وارثین کو بھیجتے رہے، اور آ کر یہ کہے کہ بھئی دیکھو جہنم سے بچ جاؤ، جہنم والے اعمال نہ کرو، اللہ کے واسطے نہ کرو، اپنے حال پر رحم کرو، اپنے حال پر رحم کرو۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ ارے خدا کو منہ دکھانا ہی نہیں دکھانا، خدا کو منہ دکھانا۔
بس ہر وقت دنیا دنیا دنیا، مال مال مال، جہاں سے آ رہا ہے آؤ۔ مال میں امت اتنی پھنسی ہے، اتنی پھنسی ہے، اعمال سے بالکل دور ہو گئی، اعمال سے دور ہو گئی۔ اسباب پر آج میرا اور آپ کا اتنا یقین جتنا اعمال پر نہیں ہے۔ اسی بنا پر مال کو کہاں سے آ رہا ہے ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں، ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں۔ میرے بزرگوں، یہ رات ایسی رات ہے، توبہ کی رات ہے۔ خدا را اپنی حلال، اپنی کمائی کو حلال بناؤ، اپنے رزق کو حلال بناؤ۔ حرام چیزیں اگر پیٹ میں جائے گی، خدا کے واسطے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، عبادتوں میں لذت نہیں آئے گی۔ تم نمازیں پڑھتے رہو، دعائیں کرتے رہو، پہلی صف میں پڑھو، چاہے خیرات کرتے رہو، لیکن اگر حرام مال کمایا ہے، تم بھی برباد ہوں گے، تمہاری نسلیں بھی برباد ہوں گی۔ یہ دنیا میں تمہیں دکھ رہے گا کہ بھائی آ جائے، آ رہا ہے، بہت آ رہا ہے، لیکن یہ حرام روزی یاد رکھنا تمہاری جو ہے نسلوں کو ختم کر دے گی۔ خون کے آنسو رو گے، خون کے آنسو، کہ بھئی یہ میری اولاد میرے ایک بات بھی نہیں مان رہی، میرے کہنے میں نہیں ہے۔ کیوں نہ ہو گئی؟ تم تمہارے پروردگار کے کہنے میں نہیں ہو۔ جس خدا نے تمہیں جو ہے پیدا کیا ہے، جس خدا نے تمہیں ساری چیزیں دی ہے، اس خدا کی تم کہنے میں نہیں ہو، تمہاری اولاد تمہارے کہنے میں کہاں سے آئے گی؟ خدا را اپنی اولاد پر رحم کرو، اپنی اولاد پر رحم کرو، اپنی رزق کو حلال بناؤ، تب جا کر عبادتوں میں لذت آئے گی، اور تب جا کر میرے خدا کا غضب ٹھنڈا ہوگا۔ ورنہ اللہ بڑے غضبناک ہے، بڑے غضبناک ہیں، اور ان کا غضب ہم نے دیکھ لیا ہے۔ اللہ نے اپنے گھروں کو تالے لگوا کر ہمیں اپنے گھروں پہ بٹھا دیا ہے۔ اللہ بڑے بے نیاز ہے، اللہ کو ہماری عبادتوں کی کوئی پرواہ نہیں، ہماری عبادتوں سے اس کی شان میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی، ہماری عبادتوں سے اس کی علو شان میں کوئی مقام نہیں بڑھتا۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم عبادت کر کے اللہ کے مقرب بنتے ہیں، اللہ کو ہماری عبادت کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے بزرگوں، بہت مبارک رات ہے۔ اس رات میں ہم پکی سچی توبہ کر لیں، پکی سچی توبہ کر لیں اپنے گناہوں پر، خاص طور پر اپنے رزق کو حلال بنانے کی فکر کر، حرام رزق سے اپنی حفاظت کریں۔ دیکھو پھر تمہاری روزیوں میں کیسی برکتیں آتی ہیں، تمہارے گھروں میں پھر کیسا سکون آتا ہے، تمہاری بیوی بچے تمہارے کیسے فرما بردار بنتے ہیں۔ یہ دنیا ہی تم کو جنت کا نمونہ لگے گی، لیکن اللہ اگر جو ہے اس کے خلاف تم نے کام کیا، حرام روزی کے پیچھے پڑتے رہے، جاتے رہے، یہ دنیا تمہارے لیے جہنم کا نمونہ بنے گی، جہنم کا نمونہ بنے گی۔ حالانکہ کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے، سب کو دیکھ رہا ہے، کوئی بھی ہو سب کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے بزرگوں، بہت مبارک رات، اسی لیے اس کو لیلہ مبارکہ بھی کہتے ہیں، لیلۃ الرحمت بھی کہتے ہیں، کہ اس میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جس کے دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے تجلی ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے خوش ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس کے دلوں پر جو ہے نشاور ہوتی ہیں۔ اس دل پہ خدا کی رحمت ہو، جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے، 100 بار ندامت ہوتی ہے، 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ یہ مومن مخلص بندوں کی علامت ہوتی ہے۔ غلطی ایک ہوتی ہے، 100 بار اللہ کو کہتے ہیں اللہ میرے سے غلطی ہو گئی، میرے سے غلطی ہو گئی۔ لیکن آج ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں اور بتائیں، 100 بار غلطی ہوتی ہے، کیا ایک بار بھی ندامت ہوتی ہے؟ کہاں گیا ہمارا ایمان؟ کہاں گئی ہماری دلوں کی کیفیتیں؟ مومن کی تو یہ حالت ہوتی ہے۔ اور شاعر کہتا ہے، اس دل پہ خدا کی رحمت ہو، جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے، 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ یہ کیفیت اللہ میری آپ کی بنا دے گئی۔ یہ کیفیت اللہ سے مانگنی ہے، اللہ سے رو رو کر مانگنا ہے۔ حضرات صحابہ کیا مانگتے تھے معلوم؟ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے، عبداللہ ابن مسعود کی بھی روایت ہے، اللہ سے یہ مانگتے تھے کہ اللہم ان کنت کتبتنا اشقیاء فمحو، اے اللہ اگر تو نے اس رات میں اگر ہمارا نام بدبخت لوگوں میں لکھ دیا ہے نا، اے اللہ پلیز اس کو مٹا دیجیے، اس کو مٹا دیجیے۔ اللہ ہمیں بدبخت نہیں بننا ہے، اللہ ہمیں بدبخت نہیں۔ دیکھو صحابہ، حضرت عمر کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن خطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے۔ اور وہ اللہ سے کیا مانگ رہے؟ اے اللہ اگر تو نے
ہمیں بدبخت لکھ دیا ہے تیری اس نوشتہ تقدیر میں، اور آج کی رات میں اے اللہ تو اس کو مٹا دے، ہمیں بدبخت نہیں بننا، فاکتبنا سعداء، ہمیں نیک بختوں میں لکھ دیجئے، ہمیں نیک بختوں میں لکھ دیجئے۔ اگر عربی یاد نہ ہے تو ہم اپنی زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ اگر بدبختوں میں تو نے ہمارا نام لکھ دیا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، کیونکہ ہم بہت گنہگار ہیں، تو اللہ تو اس کو مٹا دے، اللہ تو ہمیں نیک بختوں میں لکھ دے۔ اور اللہم ان کنت کتبتنا سعداء، اور اللہ تو نے اگر نیک بختوں ہی میں ہمارا نام لکھا ہے تو فاثبتنا، اس کو ثابت رکھنا، اس کو برقرار رکھنا، اس کو مٹانا مت۔ کیوں؟ فإنک تمحو ما تشاء وتثبت ما تشاء وعندک ام الکتاب، اس لیے کہ میرے اللہ تو ہی سب کچھ مٹاتا ہے، اور تو ہی ثابت قدم رکھتا ہے، اور تو ہی باقی رکھتا ہے، تو ہی مٹانے والا ہے، تو ہی باقی رکھنے والا ہے، بیکاز کہ تیرے پاس ہی ام الکتاب ہے، ساری نامہ اعمال کی کتابیں تیرے پاس ہیں، تیرے خزانے میں ہیں، اس لیے میرے اللہ تو نیک بخت لکھ دینا۔ یہ دعا مانگیں گے بھائی؟ ہاں مانگو اللہ سے، تاکہ نیک بختوں میں ہمارا شمار ہو جائے اور اللہ تعالی ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا دے۔ اللہ سے مانگو، اے اللہ تو جیسا چاہتا ہے ایسا آج ہمیں بنا دے، اے اللہ تو بنا دے تیرے مقبول بندوں میں، تیرے محبوب بندوں میں، اللہ تو ہمیں شامل کر دے۔ یہ اللہ سے مانگنا، یہ مانگنے کی چیزیں ہے بھائی۔ ہاں یہ رزق، یہ روزی، یہ ہارڈ ویئر، یہ جو بھی ہے بعد میں مانگنا، پہلے اپنی ہدایت مانگو، پہلے اللہ کا قرب مانگو، اللہ کی رضا مانگو۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو پرماننٹ جو ہے وہ پہلے مانگے بھائی، یہ ساری پرماننٹ چیزیں ہیں، اللہ کا قرب ہے، اللہ کی رضا ہے، جنت ہے، اور یہ جتنی بھی دنیا کی چیزیں ہیں یہ ٹیمپرری ہے، ٹیمپرری کو نمبر 2 پر رکھو۔ ہاں مانگنا ہے، کوئی حرج نہیں، اگر ٹیمپرری کو بھی پہلے مانگو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہدایتوں کو بھی مانگو بھائی، ہدایت کو مانگو، اللہ کا قرب مانگو، اللہ کی رضا مانگو۔ ہم تو مانگتے ہی نہیں ہیں، ہم کو تو اتنی استغنائیت برتتے ہیں جیسے کہ ہم کو تو مرنا ہی نہیں ہے، ہم کو تو جنت میں جانا ہی نہیں ہے، ہم کو تو وہاں کی نعمتوں سے ہم کو لطف اندوز ہونا ہی نہیں ہے، بس جو کچھ ہے وہ یہی دے دو، بس ہم کو جو ہے نقد مل جانا چاہیے۔ وہ تو یہ تو غفور الرحیم سے پتہ یہ دیکھی جائے گی۔ اللہ واقعی غفور الرحیم ہے۔ میں نے کہا کہ ان رحمتی سبقت غضبی، لیکن اللہ کے کچھ اصول ہے، اگر اس اصول کے خلاف تم جاؤ گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کریں گے بھائی۔ اسی لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کرتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کی مغفرت نہیں کرتے۔ حدیث میں آیا، جیسا بھی کہا نا وہاں خلیل نے، شرک کرنے والوں کی مغفرت نہیں کرتے، اللہ سے بھی تعلق ہے اور اللہ کے غیر سے بھی تعلق رکھتا ہے، اللہ سے ہونے کا بھی یقین اور اللہ سے غیر سے ہونے کا بھی یقین، جو آج ہمارے دلوں میں پیوست ہو گیا ہے۔ یہ کرونا کے وبا نے تو ہر ایک کے بڑے بڑے دینداروں کے ایمان کو جو ہے پرکھ لیا ہے، ان کے عقیدوں کو پرکھ لیا ہے، کہ اسباب پر اتنا یقین ہو گیا ہے جتنا مسبب الاسباب پر بھی نہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرما، ہر ایک کا حال ہو گیا، میرا آپ کا سب کا حال، اتنا مسبب الاسباب پر اتنا یقین ہو گیا، اسباب پر اتنا یقین ہو گیا کہ مسبب الاسباب کا یقین ہم سائڈ پہ کر دیا۔ یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ شرک کرنے والوں کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوتی، اس لیے اس سے بھی ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ ہم سے جو بھی شرک ہو گیا ہے، چاہے ذاتی ہو صفاتی ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ ایک والدین کی نافرمانی، اس کی بھی معافی نہیں ہوتی، ہم ہر ایک سے معافی مانگتے ہیں۔ جیسا کہ کل میرے کو کسی نے بتایا کہ مفتی صاحب اب یہ شب برات آ رہی ہے، برابر میسیجز آ رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے معاف کر دینا۔ اب ایسے لوگوں کو معافی مانگ رہے ہیں کہ جس کا کبھی 1 سال میں 2 سال میں کبھی ملاقات ہوتی ہوگی، لیکن وہ فارورڈ کر دیا گروپ کے اندر، کتنے بھی ہو جاؤ، لیکن جس سے حقیقی ہمارا جو ہے کچھ انبن ہوئی ہے، قطع تعلقی، قطع رحمی، یہ بھی اس کی بھی جو ہے معافی اس رات میں نہیں ہوگی۔ کہ ہمارے تمام رشتہ دار، خاص طور پر ماں باپ، دیکھو رشتہ دار کا تو معافی جو ہے ہوتی نہیں ہے، جو قطع رحمی کرتا ہے رشتے ناطوں کو توڑتا ہے، سراسر توڑ دیتا ہے۔ جس رشتوں کو اللہ نے بنایا ہے کہ بھائی باپ بیٹے کا رشتہ، باپ بیٹی کا رشتہ، بھائی بھائی کا رشتہ ہے نا، یہ سارے رشتے اللہ نے بنائے، اب وہ توڑ رہا ہے کہ نہیں بس ختم، اب مجھے ان سے کوئی تعلق نہیں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ نہیں، اور اس سے بالکل الگ ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کی مغفرت نہیں کرتے۔ ہم پوری دنیا سے معافی مانگ رہے ہیں لیکن ہماری ماں ہم سے ناراض ہے،
ہمارا باپ ہم سے ناراض ہے، ہمارا بھائی ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمارے جو ہے تمام رشتہ دار جو ہے وہ ہم سے جو ہے روٹھے ہوئے ہیں، اور ہم دوستوں سے معافی مانگ رہے ہیں، ہم پڑوسیوں سے معافی مانگ رہے ہیں، ہم محلے والوں سے معافی مانگ رہے ہیں، ہم بیٹھے افریقہ میں کینیڈا والوں سے معافی مانگ رہے ہیں۔ لیکن افریقہ میں بیٹھے ہیں، ہم جس دکان پر ہم کام کر رہے ہیں یا جس دکان ہم چلا رہے ہیں، وہ دکان والے پڑوسی ہم سے ناراض ہیں، جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں اس کا پڑوسی ہم سے خوش نہیں ہے، اب اس سے ہم معافی نہیں مانگ رہے اور معافی مانگتے بھی نہیں ہیں۔ تو بھئی جس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، جس کے ساتھ ہمارا تعلق قطع ہو گیا ہے، ٹوٹ چکا ہے، اس سے اللہ کے واسطے جوڑ لو۔ بوجھ لگے گا بھائی، دیکھو معافی مانگنے میں آدمی کو بوجھ لگتا ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی سامنے چل کر جاتا ہے معافی مانگنے کے لیے، اللہ اس کی عزتوں میں اضافہ کرتے ہیں، اللہ عزت بڑھاتے ہیں، اور اللہ عزت بڑھائیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے رسوا نہیں کر سکتی، یاد رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عزت عطا فرمائے۔ اس رات میں قطع رحمی کرنے والوں کی مغفرت نہیں ہوتی، رشتے ناطے توڑنے والوں کی مغفرت نہیں ہوتی، والدین کے ساتھ خاص طور پر۔ آج جو ہے والدین کو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو اب چلے جائے، تو دہا دہی ٹھئی گیا کیا، کسوں برتات نہ محمد نہ پڑے، اس طرح کر کے ان کو اگنور کرتے ہیں۔ لیکن اس ماں باپ کو پوچھو، تم کو یہ لگتا ہے کہ ہم نے ان کی بات نہیں مانی، لیکن ان کے دل کو جو ٹھیس پہنچتی ہے، وہ تنہائی میں جو اپنی آنکھوں سے آنسو جاری کرتے ہیں کہ یہی میرا بچہ کہ جس کو میں نے پروان چڑھایا، اتنا بڑا کیا، اتنا طاقتور بنایا، اتنا قابل بنایا، آج وہ مجھے کتنا اگنور کر رہا ہے، میری ہر بات سے جو ہے منہ پھیر رہا ہے۔ ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور یہ تکلیف میرے اللہ کو ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رضا ربی فی رضا الوالدی وسخط ربی فی سخط الوالدی، جس کا ماں باپ ناراض اس کا اللہ ناراض، اور جس کا ماں باپ جس سے خوش اس کا اللہ اس سے خوش، دیکھو اس کا اللہ اس سے خوش۔ اس لیے بزرگوں، خاص طور پر ماں، باپ بھی ہے اس کا مقام بھی ہے، لیکن ماں کا مقام اس سے بڑھ کر ہے، اس لیے ماں کو کبھی بھی ناراض مت کرنا، ماں سے جو ہے ان کی دعائیں لینا، ان سے جو بھی غلطی ہو گئی ہے ان کو معاف کرو، اور ان کے ساتھ تعلق کو نبھاؤ، تعلق کو قائم کرو تاکہ ان کی دعائیں لو۔ یاد رکھو، اگر ماں باپ نے اپنی اولاد کے ساتھ زیادتی کی ہے، اپنی اولاد کے ساتھ انہوں نے جو ہے بدتمیزی کی ہے، بدسلوکی کی ہے، ان کے ساتھ بے انصافی کی ہے، قسم خدائے پاک کی ماں باپ کی بھی گرفت ہوگی۔ اللہ کے یہاں دیر اندھیر نہیں ہے، اللہ کے یہاں انصاف ہے۔ اسے بعض کہتے ہیں کہ تمہیں تو ایک طرفی بات کرو، ایک طرفی، دیکھو صرف جو ہے ماں باپ کے حقوق بتاتے ہو، بچوں کے حقوق تو نہیں بھائی، شریعت نے تو ہر طرف کے حقوق بتائے، ماں باپ کے حقوق بھی بتائے، بچوں کے حقوق بھی بتائے۔ لیکن وہ حدیث یاد کرو کہ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ میرے اوپر بہت ظلم کرتے ہیں، کیا تب بھی میں ان کی فرما برداری کروں، ان کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ اللہ کے نبی نے کہا، پھر 2-3 مرتبہ اس نے پوچھا، اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ یہ کہا، وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، اگرچہ تیرے ماں باپ تجھ پر ظلم کرتے ہو، تیرے ماں باپ تجھ پر ظلم کرتے ہو، تیرے ماں باپ تجھ پر ظلم کرتے ہو، لیکن تیری ذمہ داری یہ ہے کہ تو ان کے ساتھ اس میں سلوک کر۔ وہ ظلم کرتے ہیں، اللہ اس کا بدلہ لے، تجھے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے قطع تعلق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تو نے قطع تعلق کی، تو نے رخ موڑا، تو نے ان کے ساتھ معافی تلافی نہیں کی، قیامت کے دن تیری پکڑ ہوگی۔ تجھے تو تیرا کام کرنا ہے، اگر انہوں نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہے تو اللہ اس کا جو ہے بدلہ لیں گے، وہ اللہ پر چھوڑ دو، لیکن تمہیں تو ان کے ساتھ یہ دیکھو ماں باپ کا کیا مقام ہے میرے اللہ کے یہاں، وہ بتانا چاہتے ہیں۔ اس لیے ماں باپ کے نافرمان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ دوسری جو ہے شراب پینے والا، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ شراب سے مراد ہر نشہ، جو نشہ کرتے ہیں نا بھائی آج کل کے نوجوان، ابھی ہم گئے تھے ایک صاحب کے یہاں، وہ بول رہے تھے کہ انڈیا کے اندر ہمارے نوجوان یہ جو ہے ڈرگس اور چرس کے اندر جو ہے پھنس چکے ہیں ہمارے نوجوان، اب یہاں بھی ہوں گے واللہ عالم۔ ماحول بہت خطرناک ہے، ایمان سوز حالات ہے، ہمیں اپنی اولاد کی فکر کرنی چاہیے، ان کو پکڑنا چاہیے، ان کو بیٹھانا چاہیے، پوچھنا چاہیے۔ اگر ہماری اولاد جو ہے رات کو لیٹ آ رہی ہے یا دن میں کہیں جا رہی ہے، ان کی جو ہے پاکٹ کو، ان کی ساری تلاشی لو، یہ خیر خواہی ہے ان کے ساتھ، بدخواہی نہیں ہے۔
وہ کہاں جاتا ہے کہاں سے آتا ہے اس کی برابر خیر خبر رکھو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، ورنہ قیامت کے دن تمہاری پوچھ ہوگی کہ اللہ نے تم کو اولاد دی تھی، تم نے اولاد کی کیا فکر کی؟ چلو بتاؤ، اولاد کو دیندار بنایا کہ پھر ایسے ہی چھوڑ دیا پیدا کر کے کہ جاؤ جو کرنا ہو کرو، بڑے کرنا ہمارے اوپر فرض تھا، بڑے کر دیے ختم ہو گئے جاؤ؟ نہیں، جب تک تم موجود ہو ان کی فکر کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ جو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کی نگہبانی کریں، اپنے اولاد کی فکر کریں، جو اولاد کی فکر کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تمہارا مقام ہوگا، تمہارا جو ہے اللہ تعالیٰ مقام اور مرتبہ دیں گے، اس لیے اپنی اولاد کی فکر کریں۔ شراب پینے والا اللہ تعالیٰ اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں کرتے الا یہ کہ وہ توبہ کر لے، اور جو ہے کینہ رکھنے والا، الہ مشاہین کے لفظ آتا ہے، جو کینہ رکھتا ہے، دل کے اندر نفرت، دل کے اندر دشمنی، دل کے اندر کسی کا برا خیال، کسی کا بھی، کسی بھی مسلمان کا کینہ رکھنا، یہ جو ہے اس رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ دلوں کی صفائی کتنی ضروری ہے۔ آج ہمارے دلوں میں غیروں کی اور دوسروں کے کینے نہیں ہیں، بلکہ ایک باپ کے دل میں بیٹے کا کینہ ہے، ایک ماں کے دل میں بیٹی کا کینہ ہے، ایک بیٹی کے دل میں ماں کا کینہ ہے۔ آج جو ہے ہمارے رشتہ داروں کے اندر ہی، اسی لیے ایک حدیث میں تو یہ آتا ہے اللہ اس قوم پر رحمت نازل نہیں کرتے جس قوم کے اندر کوئی قطع رحمی کرنے والا ہو، کوئی رشتہ توڑنے والا ہو، جس کے دلوں کے اندر کینہ ہو، اور جس کے دلوں کے اندر جو ہے کسی کے بارے میں برائی ہو، اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ اس قوم پر رحمت نازل نہیں کرتا۔ اب اندازہ لگاؤ اس قوم کے اندر اگر ایک بھی ایسا ہو جو قطع رحمی کرنے والا ہو، پوری قوم پر رحمت نازل نہیں ہوتی، اور یہاں تو قوم کے ہر فرد میں، قوم کے ہر گھر کے اندر یہاں قطع رحمی ہے۔ اس لیے وہ شاعر کہتا ہے نا کہ بھئی کہ ویران گلستہ کرنے کو ایک ہی الو کافی ہے۔ ایک الو آ جائے، الو جانتے ہو نا بھائی، جانور ہے، وہ پورے باغ کو ختم کر دینے کے لیے کافی ہے، کہ ویران گلستہ کرنے کو ایک ہی الو کافی ہے۔ یہاں تو ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا؟ انجام گلستہ کیا ہوگا؟ یہاں تو ہر گھر میں قطع رحمی کرنے والے، ہر گھر کے اندر، ہر فرد کے اندر یہ جو ہے صفت موجود ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اس لیے قطع رحمی سے بچو اور دل کے کینہ سے بچو۔ دل جتنا صاف ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات اس دل پہ آئے گی، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات اس دل پہ آئے۔ اس لیے کینہ بہت جو ہے خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے، اس سے دل کو پاک صاف رکھو۔ اللہ کے نبی نے اس صحابی کے بارے میں جنت کی جو بشارت دی تھی وہ اسی لیے دی تھی کہ ان کا دل بالکل پاک صاف تھا۔ انہوں کو پوچھا تھا نہیں کہ بھئی تمہارے کہاں عمل ہے، انہوں نے کہا کوئی عمل نہیں ہے، لیکن رات میں سوتا ہوں تو سب کو معاف کر دیتا ہوں، جس نے میرے ساتھ جو بھی سلوک کیا ہے اللہ جانتے ہیں میرے ساتھ کس نے کیا کیا ہے، سب کو معاف کر دیں۔ لیکن آج تو ہم کو اگر کسی نے کوئی تکلیف پہنچا دی، کوئی بھی تکلیف ہو، چاہے معمولی ہو چاہے بڑی ہو، اس کو دل میں ایسا رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ایسی نفرت کرتے ہیں کہ جیسا اس نے اس کا کیا کر دیا ہو۔ حالانکہ ہم اللہ کو کتنی تکلیف پہنچا رہے ہیں وہ ہم ہی جانتے ہیں بھائی، ہم نمازیں نہیں پڑھتے، اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتے، پھر بھی اللہ ہمارے ساتھ کتنی مہربانیوں کے معاملے کر رہے ہیں۔ اور بندوں کے ساتھ اگر ہماری کچھ بھی انبن ہو گئی یا کوئی بھی تو ہم اس کو بس دل میں لیے پھرتے ہیں۔ اللہ کے واسطے یہ کیفیت دل کی مت بناؤ، درگزر کا معاملہ کرو، یہ تو دنیا ہے بھائی، ہر ایک کے ساتھ جو ہے کچھ نہ کچھ معاملات آتے ہیں، کوئی بھی ہو بھائی، کوئی بھی ہو، چاہے بڑا ہو چھوٹا ہو، عالم ہو جاہل ہو، چاہے غریب ہو امیر ہو، ہر ایک کے ساتھ معاملے ہوتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ جو ہے یہ چیز پیش آتی ہے، لیکن دل صاف رکھو، ہر ایک کو معاف کر دو، درگزر کرو، ہر ایک کو درگزر کرو۔ دیکھو انشاءاللہ تعالی جب یہ کیفیات بنے گی اس رات میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہمیں ملے گی، ورنہ اگر یہ نہیں ہو تو پھر نہیں ملے گی۔ اس لیے بزرگوں، شراب پینے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا، قطع رحمی کرنے والا، شرک کرنے والا، قتل کرنے والا، کسی نے کسی کو قتل کر دیا، قاتل کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے، ہاں تو قتل کرنے اگر توبہ کر لیتا ہے اللہ سے، معافی مانگ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ دیکھو اسے بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں،
جو گناہ اللہ سے تعلق رکھتے ہیں اللہ سے معافی مانگے، جو گناہ بندوں سے تعلق رکھتے ہیں بندوں سے مانگ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن بندوں کو چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کے ساتھ مہربانیوں کا معاملہ کریں گے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت عطا فرمائیں گے۔ بہت مبارک رات ہے، اس رات میں ہم جو ہے مختصر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس رات کی صحیح معنوں میں قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی قدر یہی ہے کہ اس رات میں ہم عبادت کریں گے اپنے اعتبار سے۔ جس کی نماز چھوٹی ہے نا وہ نماز قضا پہلے کرے گے، نماز قضا کرے، یہ جو ہے امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ یہ فرض ہے، اس کے بارے میں پوچھو گے۔ اس کے علاوہ اللہ اگر توفیق دے وے، جیسا کہ مولانا نے کہا آگے صلاۃ التسبیح بھی پڑھ لیں، صلاۃ التوبہ پڑھ لیں، صلاۃ الحاجت پڑھیں، 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت کر کے پھر ہم اپنے لیے بھی مانگے دعائیں اور پوری امت کے لیے بھی مانگے۔ امت بہت پریشان ہے، بہت پریشان ہے، اس لیے امت کے لیے بھی مانگے تو انشاءاللہ تعالی جب ہم دوسروں کے لیے دعائیں مانگیں گے نا وہ دعا ہمارے حق میں قبول ہوگی۔ یہ عجیب و غریب ہماری جو ہے شریعت ہے اور عجیب و غریب ہمارا مذہب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو ایک دوسرے کی خیرخواہی اور ایک دوسرے کی ہمدردی بتانے کے لیے یہ پوائنٹ بتایا کہ جو بندہ کسی غیر بندے کے لیے جو موجود نہیں ہے، جو غائب ہے، اس کے لیے مانگتا ہے، اللہ وہی دعا اس کے حق میں قبول کر لیتے ہیں۔ اب ہم اپنے لیے مانگے تو اس کے قبول ہونے میں شک ہے کہ ہو بھی کہ نہیں بھی ہو، لیکن اگر ہم دعا اپنے بھائی کے لیے مانگے کہ اللہ فلاں کی دکان بہت چلا دے، اللہ اس کو خوب جو ہے ترقی دے دے، اللہ اس کی دکان میں خوب برکت دے دے، اللہ اس کو خوب صحت دے دے، اللہ اس کو خوب عزت دے دے، تو دیکھو یہ ساری چیزیں آلریڈی ہم کو مل گئی، تو پھر ہم کو ملنے کی نیت سے مت مانگے بھائی، پھر برابر کہ نہیں اللہ اس کی دکان برابر چلا دے اور نیت میری چلے، میری دکان چلے، بھائی اللہ نیتوں سے واقف ہے بھائی، یہ تو ایک معاملہ ہے بھائی، تم جو ہے دوسروں کے لیے مانگو گے اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں وہ دعا قبول کر لیں گے بھائی، اس لیے ہمیں غیروں کے لیے دعائیں مانگیں۔ اور شریعت مطہرہ کا مزاج بتا رہا کہ دیکھو ایک دوسرے کے اندر محبت اور ہمدردی کا جذبہ ابھارنے کے لیے شریعت نے یہ کام کیا کہ دوسروں کو میرے مانگو۔ جب دعا کرنے کا حکم ہے تو ان کے ساتھ دشمنی کرنے کا، ان کے ساتھ جو ہے بے رخی اختیار کرنے کا تو کہاں سے جو ہے موقع مل سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو بھی ہوا ہے سب کو معاف کرے اور اس رات کے اندر اللہ سے خوب دعائیں مانگے اپنے لیے بھی اور جو ہے دوسروں کے لیے بھی۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات في الحیاة وبعد الممات انك على كل شيء قدير۔ اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ اللهم انا نسألك الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللهم انا نعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات۔ اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء۔ اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الاسقام۔ اللهم ارفع عنا البلاء والوباء۔ اللهم عافنا في بدننا، اللهم عافنا في سمعنا، اللهم عافنا في بصرنا، لا اله الا انت۔ اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا کریم۔ اللهم ان كنت كتبتنا اشقياء فامحو فاكتبنا شهداء
وإن كنت كتبتنا سعداء فأثبتنا فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وإنك أم الكتاب. نعوذ بعفوك من عقابك ونعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإکرام یا ذا الجلال والإکرام. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے پیارے اللہ ہم گنہگار ہیں، اے اللہ ہم خطا کار ہیں، سیاکار ہے، سزاوار ہے. اے اللہ قدم قدم پر تیری نافرمانی کر رہے ہیں، اے اللہ معاف فرما دیجئے. اے اللہ درگزر کا معاملہ کر دیجئے، اے اللہ درگزر کا معاملہ کر دیجئے. رات کے اندھیروں میں، دین کے اجالوں میں، جان کر انجان سے اے اللہ آج تک جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں اے اللہ اپنے فضل سے معاف کر دیجئے. اے اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ معاف کر دیجئے. یہ حالات کی تبدیلی بتا رہا ہے، اے اللہ حالات کی تبدیلی بتا رہے ہیں. اے اللہ تو ہم سے ناراض ہے، اے اللہ تو ہم سے ناراض ہے، اے اللہ تو ہم سے ناراض ہے. اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ بہت مبارک رات ہے، اے اللہ فیصلے کی رات ہے، اے اللہ تیری برکتوں والی رات ہے، تیری رحمتوں والی رات ہے. اے اللہ تیری رحمتوں کا اے اللہ نزول ہو رہا ہے. اے اللہ تو مرحمت نچھاور کرنے کے لیے، اے اللہ تو مغفرت دینے کے لیے، اے اللہ تو معاف کرنے کے لیے آسمان دنیا پر آ چکا ہے. اے اللہ یہ تیرے گنہگار بندے، اے اللہ یہ اتنا بڑا مجمع، اے اللہ جس میں اے اللہ تیرے نیک بندے بھی ہے، اے اللہ سفید ریش والے بھی ہے، اے اللہ نوجوان بھی ہے، اے اللہ معصوم بچے بھی ہے. اے اللہ گھروں میں تیری نیک بندیوں نے بھی اے اللہ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہیں. اے اللہ ہمیں نہیں معلوم کہ کون سا بندہ تیرا مقبول ہے، کون سی بندی تیری محبوب ہے. اے اللہ تیرے اس مقبول اور محبوب بندے اور بندیوں کا تجھے واسطہ ہے. اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے. بہت گناہ کیے ہیں مولا، بہت گناہ کیے ہیں، اور گناہ کر کر کے اے اللہ زندگی کے 40 سال 50 سال 60 سال گزار دیے ہیں. اے اللہ کتنے باقی ہے نہیں معلوم، اے اللہ نہیں معلوم کہ ہماری زندگی کا چراغ کب بجھ جائے گا. اے اللہ اس سے پہلے پہلے ہمیں سچی پکی توبہ عطا فرما دیجئے، سچی پکی توبہ کی توفیق دے دیجئے. آج کے اس مجمع میں اے اللہ میں معاف کر دیجئے، ہماری توبہ کو قبول کر لیجئے. اے اللہ توبہ کو قبول کر لیجئے. اے اللہ اس پورے مجمع میں مولا کریم ایک ایک کی مغفرت کر دیجئے. اے اللہ اس مجمع میں گزشتہ سال اس سے پہلے والے سال ہمارے بہت سارے احباب تھے اللہ جو آج ہماری اس مجمع میں نہیں ہے، اے اللہ نہیں ہے، اللہ تیری رحمت کو پہنچ گئے ہیں. اے اللہ سب کی مغفرت کر دیجئے، اے اللہ سب کی مغفرت کر دیجئے، اے اللہ سب کی مغفرت کر دیجئے. اے مولا کریم سب کی مغفرت کر دیجئے، تمام مرحومین کی مغفرت کر دیجئے. اے مولا کریم آج ہمارے عثمان بھائی اے اللہ کرو ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دیجئے. اور اے اللہ اسی طرح جتنے بھی افراد آج تک انتقال کر چکے سب کی مغفرت کر دیجئے. اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا دے دیجئے، اے اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا دے دیجئے. اے اللہ ہم کو بھی شفا دے دیجئے. روحانی بیمار ہے مولا، بہت بیمار ہے، اتنے بیمار ہے کہ مولا روحانی اعتبار سے تو ہم قوما میں ہیں مولا، ہم قوما میں ہیں. کوئی برائی ایسی نہیں ہے جو ہمارے اندر نہ ہو مولا. حسد ہمارے اندر ہے، بغض ہمارے اندر ہے، تینوں سے تو ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں. اے اللہ معاف کر دیجئے، دلوں کو صاف کر دیجئے. اے اللہ پورے مجمع کو معاف کر دیجئے، ہر ایک کے دل کو صاف کر دیجئے، ہر ایک کے دل کو صاف کر دیجئے. اے اللہ ہم خطا کار ہیں، اور تیرے نبی نے تو کہا ہے کہ سارے انسان خطا کار ہوتے ہیں، لیکن بہترین خطا کار وہ ہوتا ہے جو بارگاہ سمدی میں توبہ کر لیتا ہے. اے اللہ آج پورا مجمع توبہ کر رہا ہے. اے اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ تیری رحمت اے اللہ ہم پر نازل کر دیجئے. اے اللہ تیری ایک نظر کی بات ہے ہماری زندگی کا سوال ہے، اے اللہ تیری ایک نظر کی بات ہے
ہماری زندگی کا سوال ہے، اے اللہ نظر رحمت آج تو کر ہی دیجئے، اے اللہ کر دیجئے، اے اللہ کر دیجئے، معاف کر دیجئے، اے اللہ ہماری تمام جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں پوری دنیا میں سب کی مغفرت کر دیجئے، اے اللہ سب کی مغفرت کر دیجئے، روحانی جسمانی جو بھی بیمار ہے اے اللہ سب کو شفا عطا فرما دیجئے، اے مولا کریم جتنے بھی افراد ایک دوسرے سے قطع ہوئے ہیں، دوست سے جو انمول ہے، ایک ماں کو باپ سے، باپ ماں سے، اور اے اللہ بیٹا ماں سے، بیٹی ماں سے، اور بھائی سے، اے اللہ جو قطع ہوئے ہیں، جن کے رشتے اور ٹوٹے ہوئے ہیں، اے اللہ ان رشتوں کو تو جوڑ دے، اے اللہ ان کے اندر محبت پیدا کر دے، اے اللہ ایک دوسرے کی اے اللہ ہمدردی اور محبت اے اللہ ان کے دلوں میں ڈال دے، اے اللہ گھروں میں سکون دے دے، مولا کریم گھروں میں سکون دے دے، باقی جہاں نفرتیں ہوتی ہے، جہاں قطع تعلق ہی ہوتا ہے، جہاں قطع رحمی ہوتی ہے مولا وہاں سکون نہیں ہوتا، وہاں سکون نہیں ہوتا، اے اللہ ہم نے وہ گھر دیکھے ہیں، اے اللہ جس گھر کے اندر بھائی سے جو نہیں بولتا ہے، جہاں بیٹا باپ سے نہیں بولتا ہے، یا ماں بیٹی سے نہیں بولتی ہے، اے اللہ ہر ایک کے دل بے چین رہتے ہیں، ہر ایک کے دل بے چین رہتے ہیں، اے اللہ وہ ساری دنیا کی نعمتوں میں ہونے کے باوجود اپنے آپ کو ساری نعمتوں سے محروم سمجھتے ہیں، اے مولا وہ محبتیں ہمیں دے دیجئے، اے اللہ وہ محبتیں دے دیجئے، اے اللہ محبتیں دے دیجئے، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، معاف کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے، اے اللہ میں معاف کرنے والا بنا دیجئے، اے اللہ معاف کرنے والا بنا دیجئے، اے اللہ معاف کرنے والا بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں رزق حلال دے دیجئے، رزق حرام سے ہماری حفاظت کر دیجئے، مولا حالات ایسے ہوتے ہیں دنیا کی محبت دلوں میں ہوتی ہے، مولا کریم غلطی سے یا جان بوجھ کر مولا کریم ہم اس حرام کاری میں پڑ جاتے ہیں، اے اللہ حرام کاری میں پڑ جاتے ہیں، اللہ دنیا کا تھوڑا سا نفع ہماری نظروں کے سامنے ہوتا ہے، لیکن ہم کو نہیں معلوم کہ یہ دنیا کا نفع ہمارے لیے اور ہمارے اولاد کے لیے کتنا مضر اور نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، کہ اللہ ہم اس حقیقتوں سے غافل ہو جاتے ہیں اور دنیا کا تھوڑا سا نفع حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی مال و دولت ہڑپنے کے لیے، اپنے آپ کو مالدار بنانے کے لیے، اپنے آپ کو جو ہے بڑا بنانے کے لیے ہم مولا کریم یہ غلط اور جو ہے حرام چیزوں کا ارتکاب کر لیتے ہیں، اے اللہ ہماری حفاظت کر لیجئے، ہماری حفاظت کر لیجئے، حرام رزق سے ہماری حفاظت کر دیجئے، حلال رزق عطا کر دیجئے، مشتبہ رزق سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہماری نوجوانوں کی بھی حفاظت کر لیجئے، سارے گناہوں سے اے اللہ انہیں نفرت پیدا کر دیجئے، اے اللہ نوجوان اپنی نفسانی خواہشات کو بھی قابو میں نہیں رکھ پاتا اور مولا کریم وہ بھی زنا کاری میں مبتلا ہو جاتا ہے، اے اللہ ان کی بھی حفاظت کر دیجئے، اے اللہ حفاظت کر دیجئے، زنا کاری بھی اتنی خطرناک وبا ہے کہ جو پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، اے اللہ یہ زنا کاری کی سزا تیرے پیارے نبی علیہ السلام نے اس کی وبا اور اس کی جو ہے اس سزا کی اور اس گناہ کی وبال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جس قوم میں زنا عام ہو جاتا ہے اس قوم میں قحط سالی آ جاتی ہے، اللہ کی طرف سے بے برکتی نازل ہو جاتی ہے، اے اللہ یہ حقیقت ہمیں سمجھا دے، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت کر دے، ہمارے ماں بہنوں کی حفاظت فرما، اے اللہ اس زنا سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ زنا سے حفاظت فرما، اے اللہ حلال اور پاکیزہ طریقے سے اے اللہ جو شہوت پورا کرنے کا ایک جائز اور حلال طریقہ تو نے نکاح کا رکھا ہے، اے اللہ نکاح کو عام فرما، جتنے بھی مرد عورتیں بے نکاح ہے اللہ ان کے نکاح کے اسباب مہیا فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہے ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہر ایک کی پریشانیاں الگ ہے، اللہ ہر ایک کی پریشانیاں الگ ہے، اللہ پاس لوگ کو بیچارے رزق کے اعتبار سے پریشان ہے، اللہ انہیں رزق حلال دے دیجئے، اللہ بعض لوگ اپنی اولاد کے بارے میں پریشان ہیں، کتنوں کی تو اولاد ہی نہیں ہے، اولاد کے لیے ترس رہے ہیں، اللہ ان کو نیک اولاد دے دیجئے، اور اللہ جس کے پاس اولاد ہے
اللہ وہ اولاد کی نافرمانی کے اعتبار سے پریشان ہے، اللہ ان کے اولاد کو ان کا فرما بردار بنا دیجیے، ان کا فرما بردار بنا دیجیے، اے اللہ فرما بردار بنا دیجیے، اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ، جو جس لائن سے پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے، اے اللہ قید خانوں میں جو بند ہے ان کی رہائی کی گیٹ سے سکن و صورتیں پیدا فرما دیجیے، اے اللہ جو مظلوم ہے بیچارے، اللہ جن کا قصور نہیں ہے اس کے باوجود بھی اللہ وہ جیل خانوں میں بند ہے، اللہ ان کی رہائی کی گیٹ سے شکل صورتیں پیدا کر دیجیے، اے اللہ گیٹ سے شکل صورتیں پیدا کر دیجیے، اے اللہ یہ وبا اور بلا جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور مولا کریم ابھی پھیل رہی ہے اور ابھی تو جو ہے آنے والی ہے، ایسے حالات اور ایسے جو ہے نیوز آ رہے ہیں، اے اللہ حفاظت کر حفاظت کر لیجیے مولا، بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے مولا، ہم جو ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اے اللہ ہم کمزور ہے، ہماری کمزوری پر رحم کر دیجیے، اے اللہ تیرے نبی کی امت کمزور ہے، اے اللہ ان کا مزید امتحان نہ لے، اے اللہ مزید آزمائشوں میں مبتلا مت فرما، اے اللہ وبا کو ختم فرما دے، نیست تو نابود کر دے، اے اللہ آج فیصلے کی رات ہے، اے اللہ آج یہ فیصلہ فرما دے کہ پوری دنیا میں امن و امان، چین و سکون اور عافیت کا ماحول قائم کر دیجیے، اے اللہ یہ وبا و بلا جو کرونا کی شکل میں ہے، اے اللہ اس کو ختم فرما دیجیے، اللہ ختم فرما دیجیے، اے اللہ جو سازشیں کر رہے ہیں اے اللہ ان کو ہدایت دے دیجیے، اللہ ان کے حق میں ہدایت ہے تو ہدایت سے نواز دیجیے، اور اللہ ہدایت نہیں ہے اے اللہ تیری مخلوق کو، تیری نبی کی امت کو اے اللہ اگر پریشان کرنی ہی کی ان کی نیت ہے، ان کی سازش ہے، اے اللہ ان کو نیست و نابود کر دیجیے، نیست و نابود کر دیجیے، اے اللہ انسانیت پر بہت بڑا ظلم ڈھا رہے ہیں، اے اللہ تیری نہ سونے والی آنکھیں سب کچھ دیکھ رہی ہے، اے اللہ سب کچھ دیکھ رہی ہے، آج پوری امت پریشان ہے، ایک ایک فرد پریشان ہے، بوڑھا جوان مرد عورت بچے تک پریشان ہیں، اے اللہ بیچارے بچوں کی اے اللہ اسکولیں بھی بند ہے، اے اللہ مدرسے بھی بند ہے، اور اگر کھلے ہیں تو چپکے چپکے پڑھ رہے ہیں، ایک دن پڑھ رہے ہیں، ہفتے میں ایک دن جا رہے ہیں، مولا کریم تعلیمی نقصان ہو رہا ہے، خانقاہی نقصان ہو رہا ہے، تبلیغی نقصان ہو رہا ہے، اے مولا کریم، اے مولا کریم یہ سب کچھ تو دیکھ رہا ہے، اے مولا کریم پھر سے ایک عافیت والا ماحول قائم کر دیجیے، اسکولوں کو، مدارس کو، مکاتب کو، مراکز کو اے اللہ شریفین کو آباد کر دیجیے، اے اللہ آباد کر دیجیے، اے اللہ وہ مکہ اور وہ مدینہ، اے اللہ وہ مطاف جہاں چلنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی آج وہ جگہ خالی ہے، اے اللہ آج وہ جگہ خالی ہے، اے اللہ صفا مروہ کے درمیان کی اے اللہ جگہ جو مولا کریم 3 منزلہ بنا چکے ہیں، اے اللہ آج تیری امت و تیری مخلوق اے اللہ وہاں سے محروم ہے، اے اللہ ہر ایک کی دل کی چاہت ہے کہ مکہ دیکھے، مدینہ دیکھے، تیرے گھر کا طواف کرے، تیرے نبی کی قبر پر جا کر اے اللہ صلاۃ و سلام پیش کرے، لیکن مولا اے اللہ سب محروم ہے، سب مجبور ہے، مولا کریم اے مولا کریم دروازوں کو کھول دیجئے، اپنے گھر کو پھر سے آباد کر دیجئے، اپنی مخلوق سے آباد کر دیجئے، اپنے بندوں سے آباد کر دیجئے، اپنی عبادتوں سے آباد کر دیجئے، اے اللہ حرمین شریفین کی دیواروں کو پھر سے اے اللہ تیرے نام سے اور تیرے نبی کے نام سے اے اللہ آباد کر دیجئے، اے اللہ آباد کر دیجئے، اے اللہ دعوت و تبلیغ کے لائن سے جو کام ہو رہا ہے اے اللہ اس کو قبول کر لیجئے، اے اللہ جو کوتاہی ہوئی ہے درگزر کا معاملہ کر دیجئے، ہمارے علاقے میں بھی اے اللہ ہر ایک کے دل میں اے اللہ اس کام کی عظمت اور محبتوں کو ڈال دیجئے، اے اللہ یہ مسجد کو آباد کر دیجئے، پورا مجموعہ اے اللہ آج بیٹھا ہوا ہے، اے اللہ کتنا جو ہے تیرے مسجد کی دیواریں اور تیری مسجد کی جگہ اور اے اللہ یہ جگہ بھی کتنی خوش ہوئی ہوگی کہ آج میرے سارے جو ہے مصلی یہاں پر موجود ہے، اے اللہ جس طرح تو نے ان تمام کو آج آنے کی توفیق دی ہے، اے میرے اللہ ہر نماز میں پنچ گانا نماز میں اے اللہ انہیں آنے کی توفیق دے دیجیے، اللہ دے دیجیے، اے اللہ یہی در ہے جہاں سے سارے مسائل حل ہوتے ہیں، اے اللہ یہی در ہے جہاں سے اے اللہ تو راضی ہوتا ہے، اور یہی در ہے جہاں سے سارے کام جو ہے بنتے ہیں، اے اللہ حکمت نے اسی در کو چھوڑ دیا ہے، اے اللہ سارے کام بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، حالات پہ حالات آ رہے ہیں، اے اللہ اس کا یقین دے دیجئے، اللہ اس کا یقین دے دیجئے،
اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دیجئے، اے اللہ بیماروں کو شفا دے دیجئے، اے اللہ ہم نے جو بیمار ہے ہمارے حافظ صابر کے جو بڑے ابا، جو ہمارے ایوب چاچا کے جو بڑے بھائی ہے وہ بھی بیمار ہے، اے اللہ ان کو بھی شفا کامل عطا فرما دیجئے، اور اسی طرح جتنے بھی افراد اے اللہ مرد عورتیں اور بچے بوڑھے اے اللہ یہاں پر بیرون ملک میں ہمارے ہندوستان میں ہمارے رشتہ داروں میں اے اللہ جو کوئی بھی بیمار ہے ان کو شفا دے دیجئے، اے اللہ ان کو شفا دے دیجئے، اور اے اللہ جو مرحوم ہو چکے سب کی مغفرت کر دیجئے، اے اللہ سب کی مغفرت کر دیجئے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اے پیارے اللہ ایسی راتوں میں اے اللہ مبارک راتوں میں آپ سے جتنی بھی خیر جتنی بھی بھلائی اے اللہ دنیا آخرت کی مانگی، اے اللہ وہ ساری بھلائیاں اے اللہ ہمیں اور پوری امت کو عطا کر دیجئے، اور جتنی بھی شرور سے فتن سے پیارے نبی نے پناہ چاہی ہے اے اللہ اس سے ہمیں اور پوری امت کو پناہ دے دیجئے، اللہ امت کو پناہ دے دیجئے۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صاحب کے صدقے طفیل میں اے اللہ قبول کر لیجئے۔ اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب۔